امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو فقہ کے عظیم امام تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنی آخری عمر میں مصر کے اندر آ گئے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ میرے عظیم شاگرد امام احمد بن حنبل کا ادھر سے گزر ہو رہا ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجا امام احمد بن حنبل کی طرف کہ آپ نے ہمارے پاس ضرور تشریف لے کر آنا ہے۔ اور امام شافعی نے اپنے حلقہ احباب کو بتایا، اپنے شاگردوں کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے فقہ کے عظیم امام آ رہے ہیں۔ گھر بھی بتایا امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ بچیاں بڑی خوش ہوئیں کہ وقت کے ایک عظیم امام جو ہیں وہ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب امام احمد بن حنبل تشریف لے کر آئے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا اور کھانا لے کر ان کے پاس گئے۔ عام طور پر جس طرح رواج ہے کہ اگر ایک مہمان ہو تو 2-3 آدمیوں کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو 2-3 آدمیوں کا تقریباً کھانا تھا ان کے پاس رکھا، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک لقمہ بھی نہ چھوڑا، سب کھانا کھا گئے۔ جب نماز کے لیے جانے لگے تو بچیوں نے برتن اٹھائے جا کر کمرے سے دیکھا تو سب کھانا امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد احمد بن حنبل نے کھا لیا ہے۔ بڑا تعجب کیا بچیوں نے کہ یہ کیسے متقی اور پرہیزگار اور وقت کے امام ہیں کہ 2-3 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کھا گیا ہے اتنا پیٹ بھر کر۔ بہرحال جب واپس آئے امام شافعی اور احمد بن حنبل نماز پڑھ کر، تو بچیوں نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی تعجب کرنے لگے کہ یہ کس طرح تبدیلی آ گئی ہے احمد بن حنبل کے اندر۔ بہرحال تو جب وہ عشاء کی نماز کے لیے گئے تھے تو بچیوں نے بستر لگایا، تو ساتھ ایک پانی کا لوٹا بھی اور کروا بھی بھر کر رکھا کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اٹھیں گے۔ تو جب صبح ہوئی نماز کے لیے گئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی، تو بچیاں بستر لپیٹنے کے لیے آئیں، دیکھا انہوں نے کہ پانی اسی طرح پڑا ہے۔ بڑا تعجب کرنے لگی کہ یہ وقت کے کیسے امام ہے، رات کو 2-3 آدمیوں کا کھانا کھا گئے، اب صبح تہجد کی نماز نہیں پڑھی، پانی اسی طرح پڑا ہے۔ بڑا تعجب کیا۔ جب واپس آئے تو امام شافعی رحمہ اللہ کو بتایا، امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ یہ احمد بن حنبل کے اندر کیسی تبدیلی آئی ہے اور کس طرح آئی ہے۔ انہوں نے جا کر بات کی احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ کا کھانا دیکھ کر اس میں مجھے اتنے انوارات محسوس ہوئے کہ میں نے کہا شاید اتنا حلال اور انوارات والا کھانا پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے سارا کھانا کھا لیا۔ تو اس کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے 2 برکتیں نصیب ہوئیں۔ ایک یہ کہ میں نے عشاء والے وضو کے ساتھ آج صبح کی تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے اور نماز بھی جا کر بجماعت ادا کی ہے۔ نمبر 2، اس کھانے کی اتنی برکت تھی کہ رات کو جب میں بستر پر لیٹا میرے ذہن کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت آئی، اور اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اس ایک آیت کریمہ سے میں نے 100 فقہ کے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ تو اب دیکھو حلال رزق اور حلال پاکیزہ اور طیب کھانے کے کتنے برکات ہوتے ہیں۔
अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कितने बरक़ात रखे हैं हलाल रिज़्क़ के अंदर। तो हमें भी चाहिए कि हम जितनी कोशिश करें, कर सकें, हलाल रिज़्क़ कमाएं, अपने हाथों से कमाएं, हलाल